جو ہے وہ متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے۔ تو دو حرفی لفظ جس میں متحرک کے بعد ساکن ہو سبب خفیف کہلاتا ہے۔ یہ جیسے اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لفظ ہے قد۔ اس کے بعد وہ دو حرفی لفظ جس میں دونوں حروف متحرک ہوں سبب ثقیل ہے، کہ پہلے تو تھا کہ سبب خفیف وہ ہے جس کا پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، اب کہہ رہے ہیں کہ ایسا دو حرفی لفظ ہوگا، وہ دو حرفی جس میں دونوں حروف متحرک ہوں گے تو وہ سبب ثقیل کہلاتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ بیکا، یہ با کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور کاف پہ فتحہ ہے، تو بیکا، تو یہ دونوں حروف کیا ہیں؟ متحرک ہیں، دو لفظی ہے تو یہ متحرک ہیں، تو اس لیے یہ سبب ثقیل کہلائے گا۔ نیکسٹ کہ وہ تین حرفی لفظ جس میں دو متحرک کے حرف کے بعد ایک ساکن حرف ہو وطد مجموع کہلاتا ہے۔ اب دو اگزامپل جو ہیں وہ سبب کی ہیں، اسباب اس کی جمع ہے، دو ہوں گی کہ سبب خفیف ہوگا یا سبب ثقیل ہوگا۔ تو سبب خفیف وہ ہے جس کا پہلا متحرک دوسرا ساکن، جیسے قد۔ اس کے بعد سبب ثقیل جس کے دونوں حروف متحرک ہوں وہ سبب ثقیل کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں وطد پہ، تو وطد کہتے ہیں جس میں دو متحرک حرف کے بعد ایک ساکن ہو، ساکن حرف ہو، وہ وطد مجموع کہلاتا ہے۔ تو وطد کو اگر کوئی پوچھا جائے کہ وطد کی بھی دو قسمیں ہیں آگے، جیسے سبب کی تھی، اسی طرح وطد کی بھی وطد مجموع ہے، وہ کہ پہلے دو متحرک ہوں گے، آخری اس کا ساکن ہوگا۔ جیسے اس کی اگزامپل لکھی ہوئی ہے، یہ مثال ہے کہ بیکم، با کے نیچے زیر ہوگی، کاف پیش میم کم، بیکم، تو یہ تین حرفی کلمہ ہو جائے گا۔ تو تین حرفی ہوگا تو وہ وطد کہلائے گا، اور اگر پہلے اس کے دونوں متحرک ہوں، تیسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، تو پھر یہ وطد مجموع کہلاتا ہے، کہ ملا ہوا، جمع کیا ہوا۔ اسی طرح وہ تین حرفی لفظ جس میں دو متحرک کے درمیان ایک ساکن ہو وطد مفروق کہلاتا ہے۔ اب وطد کی دوسری قسم کہ وطد مفروق کیا ہوتا ہے، تو وطد مفروق وہ ہے کہ جس کا پہلا اور تیسرا حرف متحرک ہوں، درمیان میں جو آ جائے گا اس میں فرق آ جائے گا، وہ ساکن ہوگا، تو وہ وطد مفروق کہلاتا ہے۔ جی دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلے ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ اس کے بعد اسی طرح وطد کی دو اقسام ہیں، وطد مجموع اور وطد مفروق۔ یہ زبر کے ساتھ بھی اس کو وطد بھی پڑھتے ہیں اور وطد بھی، دونوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ اب سبب کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے خیمہ وغیرہ باندھا جائے۔ یہ وطد مفروق کی مثال کیا ہے؟ آگے ساری چیزیں آ رہی ہیں، جیسے وطد مفروق کیفا، تو کاف بھی متحرک ہے، یا ساکن ہوگی اور فا جو ہے وہ متحرک ہے، تو کیفا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اگزامپل ہے یہ وطد مفروق کی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آپ الفاظ لے لیں تین حرفی ہو تو اس پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ سبب کا معنی کیا ہے، کہ اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے خیمہ وغیرہ باندھا جائے، اور خفیف اس لیے نام رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں حرکت کے بعد ساکن ہے اور یہ ہلکا ہے۔ مثلا سبب خفیف ہم نے کہا دو حرفی کلمہ ہوگا، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو کہتے ہیں اس کو اس لیے خفیف کہتے ہیں کہ یہ ہلکا ہے، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے۔ ثقیل چونکہ دو حرکتیں مسلسل جمع ہیں اس لیے خفیف کے اعتبار سے ثقیل ہے، کہ بھاری ہے۔ یہ سبب ثقیل دونوں متحرک ہوں گے۔ اس کے بعد ہے تیسرا وطد، تو وطد تا پر زیر اور زبر دونوں صحیح ہیں۔ وطد کا معنی لغت میں وہ کہتے ہیں لکڑی کو جو زمین، اس لکڑی کو کھونٹی کو کہا جاتا ہے جو زمین میں گاڑی جاتی ہے تاکہ اس میں رسی باندھی جائے اور خیمہ ثابت رہے، کہ خیمے کو باندھنے کے لیے جو لکڑی زمین میں جو کھونٹی جو لگائی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں وطد۔ اور وطد نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح خیمے کی رسی کو باندھنے کے لیے کھونٹی ہوتی ہے،
اسی طرح شیر کے بیت کو بھی یہی کھونٹی ہے، شیر کے بیت کی بھی۔ اور اگر آپ کو یہ یاد نہ رہے مثلا مثال کے طور پہ کہ سبب کیا ہے، سبب ثقیل اور سبب خفیف یا وتد میں کتنی ہوں گی، تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو وتد کے بھی 3 ہی حروف ہیں، وتد یا وتد کے بھی، واو تا اور دال، تو یہ بھی 3 حرف ہے، 3 اس میں حرف آئیں گے، تو جو بھی کلمہ جس میں 3 حرف ہوں گے وہ وتد کہلاتا ہے۔ پھر اس کی آگے جو ہیں وہ وتد کی اگزامپل آ جائیں گی، مثال بھی، دونوں اقسام۔ تو یہ پہلے تھا سبب کا معنی، انہوں نے بتایا کہ سبب رسی کو کہتے ہیں جسے خیمہ باندھا جاتا ہے، اس کے بعد خفیف اور ثقیل کا معنی بھی بتا دیا، اس کے بعد وتد کا معنی بھی بتا دیا کہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو زمین میں گاڑی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی خیمے کی رسی کو باندھا جاتا ہے۔ اور پھر 4 نمبر پہ مجموع کیا ہے، جیسے وتد مجموع اور مفروق، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ متحرک حرف فاصل کے بغیر جمع ہوتے ہیں، کہ وتد مجموع کے پہلے 2 حرف جو ہیں متحرک ہوں گے تو آپس میں جمع ہوتے ہیں، ان میں فاصلہ نہیں ہوتا، اس لیے انہیں وتد مجموع۔ اور مفروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 متحرک حرف کے درمیان ساکن کا فاصلہ ہے، لہٰذا دونوں میں فرق اور جدا کر دی ہے، تو اس لیے اسے وتد مفروق۔ تو اس لیے یہ جو ہے تقریباً آپ کے کلیئر ہو چکی ہیں باتیں جی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ کہ اسباب میں سے سبب خفیف اور سبب ثقیل یہ دونوں ہو چکے، وتد بھی، کہ وتد مفروق اور وتد مجموع یہ بھی دونوں ہو چکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاصلہ، فواصل کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی 2 اس کی اقسام ہیں، یا تو فاصلہ صغریٰ ہوگا یا فاصلہ کبریٰ ہوگا۔ جی اس کے بعد ہے کہ جیسے کامن وہ 4 حرفی لفظ ہے جس میں 3 متحرک حرف کے بعد 1 ساکن ہو، یہ ایسے نہیں ہوگا بلکہ چلیں ایک دفعہ اس کیونکہ وہ 4 حرفی لفظ فاصلہ صغریٰ اور کبریٰ کی اگزامپل آ رہی ہیں، یہ کہ وہ 4 حرفی لفظ جس میں 3 متحرک حرف کے بعد 1 ساکن ہو، فاصلہ صغریٰ ہے، جیسے فعالت، تو فعالت میں پہلے 3 حرف جو ہیں متحرک ہیں، چوتھا حرف جو ہے یہ ساکن ہے، تو جس میں یہ آ جائے ایسا حرف ہو کہ اس کے 4 حرف ہوں، پہلے 3 متحرک اور جو چوتھا ہے وہ ساکن ہو، اسے فاصلہ صغریٰ کہتے ہیں، ایک ساکن ہو۔ یہ اوپر اگزامپل ہے کہ وہ 4 حرفی لفظ جس میں 3 متحرک حرف کے بعد 1 ساکن ہو، فاصلہ صغریٰ ہے، جیسے فعالت۔ اس کے بعد ہے وہ 5 حرفی لفظ جس میں 4 متحرک حرف کے بعد 1 ساکن ہو، فاصلہ کبریٰ کہلاتا ہے، جیسے فعالتن۔ تو فا، عین، لام اور تا یہ 4 حرف ہو گئے، نون اس میں ساکن ہے، تو فعالتن۔ تو فعالتن میں یہ 5 حرف ہیں، پہلے 4 اس میں متحرک ہوں گے، 5واں جو ہے یہ ساکن ہوگا، تو یہ فاصلہ کبریٰ کہلائے گا۔ کبریٰ کا معنی بڑا یا بڑی، اور یہ جملہ کہتے ہیں 6 اقسام تمہارے اس قول میں جمع ہیں۔ اب دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے نا، اسباب، سبب ثقیل، خفیف، وتد مفروق، مجموع، فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ کو اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کا جو، جیسے ہم نے احرف التقطیع 10 کیے تھے کہ لمعت سیوفنا، تو یہ 10 حروف تھے، اسی میں وہ جمع ہو گئے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس قول میں یہ سب جمع ہو جائیں گے کہ لم ارا علی ظہری جبل سماکتن، لم اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے عربک میں بھی قولک کہ لم ارا علی ظہر جبل سماکتن۔ تو آپ دیکھیں لم، جی آپ لوگ بتائیے جی۔ اب اس میں انہوں نے بتایا کہ فاصلہ سے کیا مراد ہے، اور فاصلہ کبریٰ اور صغریٰ، یہ اس میں 2 چیزیں، اس کے بعد ہم MCQs کی طرف آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فاصلہ ستون کو کہتے ہیں، واضح رہے کہ فاصلہ صغریٰ سبب ثقیل اور سبب خفیف سے مرکب ہوتا ہے، کہ فاصلہ اصل میں ستون کو کہتے ہیں، واضح رہے کہ فاصلہ صغریٰ سبب ثقیل اور سبب خفیف سے مرکب ہوتا ہے، جیسے دارابت،
تو دارابا یہ دو حرف ہوں گے، دارا تو یہ سبب ثقیل ہوگا، اور بت جو ہے یہ دو حرف الگ ہم پڑھیں گے تو یہ سبب خفیف ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ فاصلہ صغرا جو ہے یہ ان دو حرف سے مل کر بنتا ہے، سبب ثقیل اور سبب خفیف سے مل کے بنتا ہے دارابت۔ یہ آگے انہوں نے اس میں دارا سبب ثقیل اور بت جو ہے سبب خفیف ہے، اور فاصلہ کبرا سبب ثقیل اور وتد مجموع سے مرکب ہوتا ہے۔ اور فاصلہ کبرا جو ہے وہ کہتے ہیں سبب ثقیل اور وتد مجموع سے مرکب ہوتا ہے۔ جیسے دارابا نا میں تو تین حرف ہے کہ دارابا، اس میں دارا سبب ثقیل ہے اور با نون اور الف وتد مجموع، دارا اس کو الگ پڑھیں گے دعاد اور را کو، تو دارا یہ دو حرف ہو جائیں گے، یہ سبب ثقیل ہوگا، اور با نون اور الف، تو با نون یہ دونوں متحرک ہیں، الف اس میں ساکن ہے، تیسرا یہ وتد مجموع کہلائے گا۔ تو دارابا نا اس میں جو ہے یہ وتد مجموع ہے۔ تو یہ انہوں نے بتا دی ہیں تین چار چیزیں جو تھیں امپورٹنٹ، کہ یہ فاصلہ کسے کہتے ہیں، وتد مفروق کیا ہے، مجموع کیا ہے، سبب ثقیل سبب خفیف، اور اس کے بعد فاصلہ صغرا اور فاصلہ کبرا۔ باقی وہی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو انہوں نے بتائی ہوئی ہیں اس میں۔ جی دیکھیے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، جو ایم سی کیوز ہیں جو ڈسکس کریں گے انہی کے ریلیٹڈ۔ کویسچن نمبر 22 ہے کہ اجزاء التفاعیل لا تترکب من الاحرف الا بواسطہ، کہ جو تفاعیل کے جو اجزاء ہیں لا تترکب وہ نہیں ملتے، من الاحرف الا بواسطہ وہ کہ احروف سے مل کر نہیں بنتے، الا بواسطہ مگر ان میں کوئی اس کا واسطہ ہوتا ہے، کوئی ایک تعلق ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جتنے بھی تفاعیل ہیں وہ آپ بنائیں گے وہ حرف سے مل کر نہیں بنے گی، مگر کون کون سے حروف ہیں الا بواسطہ، لیکن ان میں ایک وسیلہ ہوگا، ایک واسطہ ہوگا جن سے وہ مل کر بنے گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الاوتاد، الاسباب، الفواصل، کلھا صحیح۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ جتنی بھی تفعیلات آپ بنائیں گے وہ ساری کی ساری کچھ حروف سے مل کر بنیں گی۔ تو جن حروف سے وہ مل کر بنیں گی تفاعیلات، کوئی بھی آپ بنا لیں، فاعلۃ، فاعول، متفاعل، جتنی بھی یہ چیزیں بنائیں گے تفعیلات بنائیں گے کسی شعر کے وزن کے لیے، بحر کے لیے، تو کہتے ہیں یہ جتنی بھی تفاعیلات ہیں، تفعیل کے جو اجزاء ہیں وہ حرف سے مل کر نہیں بنیں گے، لیکن ان کے اندر جو واسطہ ہوگا کیا ہوگا؟ یا تو وہ اوتاد ہوں گے، وہی وتد مفروق اور وتد مجموع، اور اسباب سبب ثقیف ہوگا یا سبب خفیف، الفواصل فاصلہ صغرا یا کبرا کی یہ دونوں اس کی جمع لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان واسطوں کا، ان وسیلوں کا، کہ وہ اس میں اوتاد بھی آئیں گے وہ حروف، اسباب بھی اور فواصل بھی۔ تو پھر اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ تو یہ آپشن اس کا 4 جو ہے کلھا صحیح یہ درست ہوگا، کہ جو بھی تفعیلات جو ہیں اس کے اجزاء جو بنائے جائیں گے، ان کے اندر جو واسطہ جو وسیلہ ہوگا، جس طریقے سے جس پیٹرن پہ وہ بنیں گے وہ اوتاد، اسباب اور فواصل سے مل کر بنیں گے۔ تو اس لیے یہ اس کا آپشن کلھا صحیح یہ کریکٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے 22 اذا کان فی تفعیلات البحور حرفان متحرک و ساکن او متحرکان مثل لم آرا یسمى، کہ اذا کان فی تفعیلات البحور، جب بحور کی تفعیلات میں حرفانی دو حرف ہوں، متحرک و ساکن، یا ایک متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، او متحرکان یا دونوں متحرک ہوں، مثال کے طور پہ لم، جیسے لم ہے دو حرفی ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، اور اس کے بعد ہے آرا، پہلا متحرک دوسرا بھی متحرک ہے، دونوں متحرک ہیں، تو یسمى انہیں کیا کہا جاتا ہے؟
تو علم العروض میں جب دو حرف متحرک یا ساکن یا دونوں متحرک ہوں تو ان کو سبب کہا جاتا ہے. یہ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، السبب. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 24 ہے کہ اذا کان فی تفعیلات البحور ثلاثۃ احرف متحرکان و ساکن او متحرک و ساکن و متحرک مثل علی ظہر یسمى، کہ اذا کان فی تفعیلات البحور، کہ جب بحور کی تفعیلات میں 3 حروف ہوں، دو متحرکان و ساکن، پہلے 2 متحرک ہوں ایک ساکن ہو، یا متحرک و ساکن و متحرک، پہلا متحرک دوسرا ساکن پھر تیسرا متحرک، مثال کے طور پہ علی اور ظہری، تو یسمى، تو یہ کس کی اگزامپل ہوگی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو پھر یہ الوتد، یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ وتد کہلاتا ہے. کہ جب بھی بحور کی تفعیلات میں 3 حرف ہوں گے، چاہے اس کے 2 پہلے متحرک ہوں ایک ساکن ہو، یا پہلا اور تیسرا متحرک ہو درمیان میں ساکن ہو، تو یہ چیز وتد کہلاتی ہے، یا یہ عمل وتد کہلاتا ہے. فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 25 ہے کہ اذا کان فی تفعیلات البحور اربعۃ کے او 5 احرف مثل جبل سامکۃ یسمى، کہ اذا کان فی تفعیلات البحور، جب بحور کی تفعیلات میں 4 حرف ہوں، او 5 یا 5 ہوں، مثال کے طور پہ جیسا جبل سامکۃ یسمى، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہلاتا ہے فاصلہ، یہ فاصلہ کہلاتا ہے. فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے معنی السبب لغت الحبل الذی تربط بالخیمہ وله، کہ معنی السبب، سبب کا معنی لغت میں الحبل، رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے خیمے کو باندھا جاتا ہے. وَلَهُ، تو اس کی کہتے ہیں قسمانی ثلاثۃ اقسام اربعۃ اقسام لا احد منها. پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ سبب لغت میں رسی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے خیمے کو باندھا جاتا ہے. تو اس سبب کی اب پوچھ رہے ہیں کہ سبب کی کتنی اقسام ہیں؟ قسمانی 2 ہیں، ثلاثۃ اقسام، اربعۃ اقسام، یا کہ لا احد منها. تو سبب کی ہم نے جو اسٹڈی کی چیزیں اس میں 2 اقسام بیان کی ہیں، یا تو سبب ثقیف ہوگا یا سبب ثقیل ہوگا یا خفیف ہوگا. جی، خفیف ہوگا یا ثقیل ہوگا. تو اس کی پھر 2 اقسام ہیں. تو اس کا کریکٹ آپشن ہمارے پاس فرسٹ ہوگا کہ قسمانی، کہ والہ قسمان 2 اقسام ہیں، سبب ثقیل اور سبب خفیف. تو فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. پلیز مائک آف کیجیے اپنے. جی، اس کے بعد ہے کویسچن نمبر ہمارے پاس 27 ہے کہ معنی الوتد لغت الحلب خشبہ، کہ لغت میں وتد کا معنی لکڑی ہے جس کے ذریعے، وہی ڈیفینیشن ہے جو پہلے ہم نے اسٹڈی کی، کہ جس کے ذریعے زمین میں ایک لکڑی جو ہے وہ لگائی جائے اور اس میں رسی باندھی جاتی ہے خیمے کی. تو اس کی کتنی اقسام ہیں وتد کی؟ وہی چیزیں ہیں، قسم واحد، قسمانی، ثلاثۃ اقسام، اربعۃ اقسام. تو وتد کی بھی 2 اقسام ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی، کہ ایک تو وتد مفروق ہوگا یا وتد مجموع، اور دوسرا وتد مفروق. تو وتد سے مراد وہ لکڑی ہے جو زمین میں لگائی جائے اور اس کے ساتھ
خیمے کی رسیوں کو باندھا جاتا ہے. تو وطد کی آپ پوچھ رہے ہیں کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو وطد کی 2 اقسام ہیں. تو سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ لہو قسمان، کہ اس کی 2 اقسام ہیں. اولاً وطد مجموع و ثانیاً وطد مفروق. تو یہ 2 اقسام اس کی آپ بیان کریں گے وطد کی. اسی طرح نیکسٹ کویشچن ہے 28 ہے کہ معنی الفواصل لغت حبال طویلۃ، یہ لمبی رسی ہے. فواصل کا معنی لغت میں لمبی رسی کو کہتے ہیں. یضرب منہا حبل امام البیت و حبلہ وراءہ یمسکن من الریح ولہ. جی کہتے ہیں کہ فواصل سے مراد وہ طویل رسی ہے جس کے ذریعے خیمے کو سامنے سے باندھا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ حبل وراءہ، اور وہ رسی ہے جس کو خیمے سے پیچھے سے باندھا جاتا ہے تاکہ ہوا جو ہے وہ اس کو خیمے کو نہ گرا سکے. تو اس کی بھی وہی اقسام پوچھی جا رہی ہیں کہ والا ہو فواصل کی کتنی اقسام ہیں. تو اس کی بھی ہم نے جانا کہ 2 اقسام ہیں، یا تو فاصلہ صغریٰ ہوگا یا فاصلہ کبریٰ ہوگا. کہ 4 حرفی کلمہ ہوگا تو 3 پہلے متحرک، چوتھا ساکن، یا 5 حرفی کلمہ ہوگا تو اس میں پہلے 4 جو ہے متحرک ہوں گے، 5واں جو ہے وہ ساکن ہوگا. تو فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ، تو اس کی بھی 2 اقسام ہیں فواصل کی بھی. نیکسٹ کویشچن ہے 29 ہے کہ اذا کان فی تفاعیل متحرک بعدہ ساکن مثل قد یسمى، کہ فی تفاعیل جب تفعیلات میں متحرک بعدہ ساکن جب 2 حرفی کلمہ ہو، پہلا متحرک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات کر رہے تھے کویشچن نمبر 29 کی، کہ جب تفاعیل میں پہلا حرف متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو جیسے کہ قد ہے تو یسمہ اسے سبب خفیف کہا جاتا ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد اذا کان فی التفاعیل متحرکان مثل بکا یسمہ، کہ جب تفاعیل میں متحرکان 2 حرف متحرک ہوں گے مثل جیسے کہ بی کا یہ لفظ ہے، با کے نیچے بھی زیر ہے، کسرہ ہے اور کاف پہ فتحہ ہے، تو اسے سبب ثقیل کہیں گے. اسے سبب ثقیل کہا جاتا ہے. سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. تو سبب کا تعلق جو ہے وہ 2 حرف سے ہے. اگر دونوں متحرک ہوں گے تو سبب ثقیل کہلائے گا، اور اگر فرسٹ متحرک دوسرا ساکن تو پھر یہ سبب خفیف. اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 31 ہے کہ اذا کان فی التفاعیل متحرکان بعدہما ساکن مثل بکم یسمى، کہ جب تفاعیل میں متحرکان بعدہما ساکن مثل بکم، کہ جب تفاعیل میں متحرکان 2 حروف جو متحرک ہوں بعدہما ساکن ان دونوں کے بعد تیسرا حرف ساکن ہو، تو یسمى یہ کہلاتا ہے سبب خفیف، سبب ثقیل یا کہ وطد مجموع. تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ وطد مجموع کہلاتا ہے. اور اذا کان فی التفاعیل متحرکان بینہما ساکن مثل قام یسمى، اذا کان فی تفاعیل جب تفاعیل میں 2 متحرک حروف ہوں بینہما ساکن اور دونوں متحرک کے درمیان ایک ساکن ہو، مثل قام جیسے کہ لفظ ہے ایک قام، تو یسمى یہ کیا کہلائے گا؟ یہ سبب خفیف کہلائے گا، یہ وطد مفروق کہلائے گا. تو 3 حرفی ہے اور پہلا بھی متحرک تیسرا بھی متحرک، درمیان میں جو آئے گا یہ ساکن ہے، تو یہ وطد مفروق کہلاتا ہے. جیسے ظاہری، کیفا، کاما، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے یہ وطد مفروق کی اگزامپل ہوں گے. اس کے بعد ہے کہ
क्वेश्चन नंबर 33 है कि इज़ा कान फ़ी तफ़ाइल सलासत अहरुफ मुतहर्रिक बअदहा साकिन मिसलु फ़अलत युसम्मा। जी, कि जब तफ़ाइल में सलासत हरफ मुतहर्रिक, जब तीन हरूफ मुतहर्रिक हों बअदहा साकिन, और उन तीन मुतहर्रिक हरूफ के बाद वाला हरफ जो है वो साकिन हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये फासला सुगरा। फ़अलत इसकी एग्जाम्पल जो है, ये इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे, तो पहले तीन मुतहर्रिक हैं, उसके बाद चौथा जो है ये साकिन है, तो फ़अलत ये फासला सुगरा कहलाएगा। और इसी तरह 34 में इज़ा कान फ़ी तफ़ाइल अरबात अहरुफ मुतहर्रिक बअदहा साकिन मिसलु फ़अलतुन युसम्मा, कि जब चार हरूफ जो हैं वो मुतहर्रिक हों, उसके बाद वाला पांचवा जो है वो साकिन हो, तो ये फिर फासला कुबरा कहलाएगा। इसका चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। प्लीज माइक ऑफ रखिए अपने। जी देखिए, अब इसका लिखने का तरीका क्या है। ये कुछ अलग चीज़ें हैं, नोट्स पे क्लियर नज़र आ जाएंगी आप लोगों को। इधर थोड़ी सी मदम नज़र आ रही हैं। ये बुक से मैंने कॉपी किया है, जो नोट्स तैयार किए थे उसमें से। तो इसको जो लिखते हैं इल्मुल आरूज़ में, लिखने का तरीका क्या है कि मुतहर्रिक को कैसे लिखेंगे और साकिन हरफ को कैसे लिखेंगे। तो जिन से वो ये ज़ाहिर करते हैं कि साकिन हरफ होगा आपके पास, तो उसको गोल दायरे से वाज़े करेंगे, और अगर मुतहर्रिक होगा तो उसे ख़त से, जो छोटी लाइन है ख़त की, मुतहर्रिक से ज़ाहिर करेंगे। तो जो मुतहर्रिक हरफ होगा उसको ख़त का जो निशान है, लाइन है छोटी सी, उसके साथ ज़ाहिर करेंगे। और अगर साकिन हरफ होगा तो उसको जब इसकी तकती करते हैं, इसको अलग अलग जब बुहोर में इसकी तकती करेंगे, बाहर का जो भी वज़न है, जब उस पर इसको लेके जाएंगे किसी भी शेर को, तो उसको जो लिखते हैं उसका पैटर्न ये है कि जो साकिन हरफ होगा उसको वो गोल दायरे से शो करवा देंगे नीचे, और जो मुतहर्रिक होगा उसके साथ जो है छोटा सा ख़त खींचेंगे। तो इस ये अलामत आपको नज़र आ रही होगी, इसमें मुतहर्रिक से ज़ाहिर करेंगे। और हाज़िही मुस्तलिहातुल उरूदिय्या, ये इल्मुल आरूज़ की इस्तिलाहात हैं, वही चीज़ें हैं सबसे पहले कि असबाब वगैरह, ये इनको लिखा था। अब देखें इसमें कि अगर आपके पास सबब खफीफ है, कोई भी हरफ है, जैसे हल है, हल, तो इसको जब वो लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले हल को, तो पहला हा जो है ये मुतहर्रिक है, इसके वो ख़त लगाएंगे। तो उसके बाद जो है दूसरा साकिन है, तो इसके आगे गोल दायरा लगा देंगे। तो इससे वो समझ जाएंगे कि पहला मुतहर्रिक है, दूसरा दायरा है, तो ये साकिन है। इसी तरह लम है, बल, ये हल, बल, लम, तो ये हरूफ जो हैं, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन। तो इसको लिखने का तरीका, पहले पे ख़त और दूसरे पे गोल दायरा, इससे जो वाज़े करेंगे। इसी तरह सबब सकील पे आ जाएं, तो इसको, ये सबब सकील दो हरूफ हैं, दोनों मुतहर्रिक होते हैं, तो दोनों पर जो है वो जब ख़त लगा देंगे छोटे सी लाइन दोनों की, तो उससे ये वाज़े हो जाएगा कि जो दोनों हरूफ जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। इसी तरह फिर वतद मफरूक मकरून, इसे वतद मकरून भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, जिसे हम वतद मजमू कहते हैं, इसे वतद मकरून, करन से है, करीब से। तो ये पहले जो हैं इसमें तीन हरफी होता है ये, तो पहले दो मुतहर्रिक, दो ख़त लगाएंगे, उसके बाद जो है तीसरे पे गोल दायरा लगा देंगे। तो इससे भी अगर ये अलामात लिखी हों तो क्लियर हो जाएगा कि ये वतद है, और वतद की कौन सा है, वतद मकरून या वतद मजमू।
کہ پہلے دو متحرک دو خط لگائے ہوئے، تیسرا ساکن ہے تو گول دائرہ آ جائے گا۔ اسی طرح مثل کیفا ظاہری، اور اسی کو آپ جب کنورٹ کریں گے حروف التقطیع میں تو پھر یہ کیسے لکھیں گے، پہلا جو ہے پہلا خط، دوسرا ساکن گول دائرہ، پھر اس کے بعد خط لگائیں گے، تو یہ اس طرح اس کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد فواصل ہیں، فاصلہ صغریٰ اور کبریٰ کا وہی چیزیں ہیں کہ فاصلہ صغریٰ جو ہے اس کے چار حرف ہوں گے، پہلے تین پہ خط یہ اور لاسٹ پہ جو ہے گول دائرہ۔ تو اس کو علامات کو دیکھنے سے بھی آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فاصلہ کبریٰ صغریٰ کی اگزامپل ہے، اور جو فاصلہ کبریٰ ہے اس میں پہلے چار حروف، یہ چار آپ کو خط نظر آ رہے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ گول دائرہ لگایا ہوا ہے، جیسے ساماکتن۔ یہ دیکھیں مثال میں انہوں نے بتایا ہوا ساماکتن، جب ہم ویسے لکھیں گے تو تا پہ تنوین آئے گی ساماکتن، تو جب اس کو ہم الگ کریں گے علم العروض میں تو یہ ساماکتن، تا الگ ہو جائے گی اور نون جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، تو اس طرح یہ 5 حروف بن جائیں گے۔ تو 4 اس میں خط آئیں گے، 5واں جو ہے یہ گول دائرہ آئے گا، تو اس سے یہ کلیئر ہو جائے گا یہ فاصلہ کبریٰ کی ایگزامپل ہے۔ جی کلیئر ہے یہاں تک؟ آپ لوگوں کو کچھ اس میں کوئی ایشو ہو؟